الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصلیان حضرات، پچھلے ہفتے میں ہمارے مسجد کے اس پڑوس میں ہمارے ایک نوجوان بچے نے خودکشی کی. آج سے کچھ روز یا کچھ مہینے پہلے ایک شادی شدہ خاتون، 3 بچوں کی ماں، اس نے دودھ ناکے پہ خودکشی کی. اس سے کچھ دن پہلے کچورا میں قرضے سے تنگ آ کر ایک نوجوان بچے نے اپنے آپ کو لٹکا لیا. اور 1.5 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک لڑکے نے پل پر سے جمپ لگا کر خودکشی کی. یہ حالات بڑے تشویشناک ہیں. ہم کیا یہ کسی مسلم سماج یا سوسائٹی کی تصویر ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک انسانی سماج بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کو ہمارے ارد گرد اپنے رشتہ داروں کے مسائل، اپنے پڑوس کے مسائل، اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکے. بس یہ کہ خودکشی کی خبر آنے کے بعد میں ہم ان کا جنازہ پڑھیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، اور ان کے لواحقین کے لیے، بیواؤں کے لیے اور بچوں کے لیے کچھ تبدیل پیدا کرے کہ کس طریقے سے وہ آگے کی زندگی گزار سکیں. یہ اتنی بڑی بے حسی ہے اور بے غیرتی ہے کہ ہم اس نبی کی امت سے تعلق رکھتے ہیں. دوستو، اس نبی کی امت سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے ہم سے یہ کہا کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو جاتا ہے اور تم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہو تو خدا کی قسم تم مسلمان نہیں ہو. ہمارے نبی نے ہمارا نام مسلمانوں کی فہرست سے خارج کر دیا. سوال یہ نہیں ہے کہ ان خودکشیوں کے اوپر تبصرہ کیا جائے اور بعد میں واویلا مچایا جائے یا چندے جمع کیے جائے کہ یہ یتیموں کا کہاں داخلہ کرایا جائے یا ان کی زندگی کیسے بسر ہو. میرا سوال اس سماج سے، اس سوسائٹی سے یہ ہے کہ کیا ہم ان کو خودکشی کرنے سے بچا سکتے تھے؟ یہ سوال. ایسے لوگوں کے رشتہ دار، ایسے لوگوں کے پڑوسی، ہم وہ سب لوگ جو اس سماج میں گراؤنڈ لیول پر کام کرتے ہیں، کیا ہمارے پاس میں ایسے وسائل ہیں یا وسائل پیدا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے نوجوان لوگوں کو حرام موت مرنے سے بچا سکیں؟ یہ خودکشی کی جو وارداتیں ہو رہی ہے، یہ کوئی آئسولیٹڈ واردات نہیں ہے. پہلے اس بات کو ہم سمجھیں. میرے پاس میں انڈین جرنل آف سائیکیٹری کا ڈیٹا ہے، اور اس ڈیٹے کے مطابق جو NCRB انڈیا کی سب سے بڑی ایجنسی ہے، وہ کہتی ہے کہ 2021 میں ہندوستان میں 1,64,000 لوگوں نے خودکشیاں کی ہے. 1,64,000. یعنی روزانہ جو ہے تقریباً انڈیا میں 450 لوگ خودکشی کرتے ہیں. 450. اور جس میں مہاراشٹرا کا نمبر سب سے اونچا ہے، کیونکہ یہاں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ کسان ہوتے ہیں جو قرض کے اندر دب کر جو ہے خودکشی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں.
اور آپ کو دنیا کا ڈیٹا سن کر یہ اور بھی تعجب ہوگا کہ صرف 2021 کا ڈیٹا جو میرے پاس میں ہے اس کے مطابق دنیا کے اندر 7 لاکھ لوگ نے 2021 میں خودکشیاں کی، اور یہ خودکشی کا رجحان کیا ہوتے جا رہا ہے؟ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس میں مردوں کی تعداد عورتوں کے مقابلے میں دوبارہ ہے۔ 73% مرد ہے ان خودکشی کرنے والوں میں، اور 27% عورتیں ہیں خودکشی کرنے والے۔ اور اس کی وجہ تو ظاہری بات ہے، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اور ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ مردوں کے اوپر جو مالی ذمہ داریاں ہوتی ہے وہ عورتوں پر مالی ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں۔ عورتیں عام طور پر خودکشی کرتی ہے جہیز کی لعنت کی وجہ سے یا ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے، جوان بچیاں خودکشیاں کرتی ہے، لیکن مردوں کی خودکشی کرنے کے بہت سارے وجوہات ہیں جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ایک خوشائن پہلو اس ڈیٹا کا یہ ہے، ایک اور ڈیٹا، ایک اسٹڈی جس کا میں نے مطالعہ کیا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام اقوام میں جو خودکشیوں کا تناسب ہے، وہ ریٹ ہے، اس میں مسلمان سب سے کم نمبر پر ہے۔ یعنی مسلمانوں میں خودکشی کرنے کا تناسب دوسری اقوام اور دوسری قوموں سے سب سے زیادہ کم ہے۔ یہ ایک خوشائن پہلو ہے، اور یہ خوشائن پہلو کا تعلق ظاہری بات ہے کہ سیدھا سیدھا راست کس سے جڑتا ہے؟ ایمان سے جڑتا ہے، اور یہ ایمان ہی ہے جو مسلمانوں کو خودکشی کرنے سے روکتا ہے۔ یہ ایک ہرڈل بن جاتا ہے کیونکہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کو ہم 2 گروہوں میں تقسیم کریں، ایک تو وہ جو فیتھ فل ہے، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور ایک وہ جو نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، جو ایمان والے نہیں۔ اب جو لوگ نان مسلم ہے، غیر ایمان والے ہیں، ان کے عقائد دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ میری جان ہے، میں اپنی جان کا مالک ہوں، میں اس کے ساتھ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، یہ میرا جسم ہے، میں اپنے جسم کے ساتھ میں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ پھر اس کے پاس میں آخرت کا کوئی تصور نہیں۔ جو ملحد ہے، الحاد پسند ہے، ان کے پاس میں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ یہی دنیا ہے اور یہی زندگی ہے، اس زندگی میں ہم ختم ہو جائیں گے اور ہمارے تمام مسائل جو ہے اس موت کے ساتھ میں کیا ہو جائیں گے؟ حل ہو جائیں گے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے جو شاعر نے کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تیسرا ان کا تصور آواگمن کا ہے، اور وہ آواگمن کا تصور یہ بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد میں کسی اور مخلوق کی شکل میں ہم دوبارہ پیدا ہونے والے ہیں، اور پھر آواگمن، پھر آواگمن۔ یہ جو پنرجنم کا جو تصور ہے غیر مسلموں کے یہاں، اس کی وجہ سے جو ہے ان کو خودکشی کرنے میں کوئی تعرض نہیں ہوتا، اور وہ اطمینان سے خودکشی کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی بات اور ہے، ایمان والوں کی بات اور ہے۔ تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ایمان کی وہ کون سی جزیات ہے، وہ کون سے عناصر ہیں جو ہم کو خودکشی کرنے سے روکتی ہے اور منع کرتی۔ اور اسی سلسلے میں چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں نے جو سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، اور جو عام طور پر نمازوں میں جس کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور ضرور تم کو آزمائیں گے، ضرور، مطلب یہ آزمائش شرط ہے اس دنیا کی زندگی کی۔ ہم تم کو ضرور ضرور کسی قدر آزمائیں گے۔ کس میں آزمائیں گے؟ من الخوف، خوف سے، اور والجوع، بھوک سے، ونقسم من الاموال والانفس والثمرات، اور نقصان سے، جان کے نقصان سے، اموال کے نقصان سے، اور ثمرات کے نقصان سے۔ اور اس آیت کا خاتمہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے رسول، اے میرے نبی، جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کو کیا دے دیجئے؟ آپ بشارت دیجئے۔ تو یہ ایک امتحان ہے جس امتحان سے ہر مومن گزارا جاتا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی مومن نہیں ہے، ایسا کوئی ایمان والا نہیں ہے
جس کو اللہ تعالیٰ آزماتا نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ ہم پر جو بھی تکالیف آتی ہیں، یہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کے ذریعے ہم کو آزماتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبیوں کو آزمایا، تو آپ اور ہم کس کھیت کی مولی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو نہیں آزمائے گا؟ تو یہ ضرورت ہے ایمان کے اس پہلو کی طرف دیکھنے کا کہ جو اس آزمائش سے، جو اس امتحان سے فرار حاصل کر لیا، جس نے خودکشی کیا ہے؟ فرار ہے، اس زندگی کے امتحان سے فرار ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو اسٹوڈنٹ امتحان گاہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنا پرچہ ادھورا چھوڑ کر یا خالی چھوڑ کر وہ اس امتحان گاہ سے باہر نکل گیا، کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس امتحان میں پاس ہو سکے گا؟ کبھی بھی پاس نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس امتحان سے باہر آ گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی بار قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی۔ ہمارے نبی کی زندگی تو ان تکالیف سے بھرپور ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن تکالیف سے اور جن آزمائشوں سے گزارے گئے، ایسا کوئی بھی شخص دنیا میں اتنی تکالیف اور آزمائش سے گزارا گیا، کوئی نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہم کو مخاطب ہو کے کہتا ہے وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کون ہوتے ہیں؟ کافر ہوتے ہیں۔ کافر کہا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ یہ سورہ یوسف کی جو ہے آیت ہے، جس کا ترجمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کہی اس سورے کے اندر، جو ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ کشادگی رکھا ہے۔ یعنی تنگی کا پہلو آئے گا زندگی میں، لیکن اس تنگی صرف ایک طرح کی ہوگی، لیکن یسر کے دو پہلو ہے۔ یعنی ایک تنگی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ بہت سارے جو ہے خوشائند باتیں اور اس تنگی سے نکلنے کے لیے بہت ساری آسانیاں اللہ تعالیٰ آپ کو مہیا کریں گے۔ تو یہ ہم کو اللہ کی ذات پر، اس کی قدرت پر جس کو ایمان ہوگا، وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکل سے نکالے گا۔ صحیح ہے نا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال آپ لیجئے، 1-2 سال نہیں، ایک روایت کے مطابق 7 سال تک وہ انتہائی خطرناک بیماری میں مبتلا رہے، اور ایک روایت کے مطابق 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے اس بیماری میں مبتلا، 18 سال، یہاں تک کہ ان کے اپنے رشتہ داروں نے ان کو چھوڑ دیا، ان کے گھر والوں نے ان کو نکال کر محلے سے باہر کر دیا، لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ صابر رہا۔ اسی لیے صبر ایوبی جو ہے وہ بہت مشہور ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو کہانی، جو قصہ، جو واقعہ قرآن میں سنایا گیا ہے، وہ مسلمانوں کو جو ہے صبر کرنے کی تلقین دیتا ہے کہ ہم کو صبر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی قسمت، قدر، اللہ تعالیٰ کا لکھے ہوئے فیصلے پر، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کے اندر ہم کیا ہو جائیں، اس سے ہم راضی ہو جائیں۔ عزیز دوستوں، کچھ دوسری باتیں جو بہت اہم ہیں خودکشی کے سلسلے میں، اس کو ہم یہ جانیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ سورہ ملک کی دوسری آیت ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو بنایا ہی اس لیے کہ ہم تم کو آزمائیں، تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے، بہترین عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ موت اور زندگی کا چکر ہے، یہ تو آزمائش ہے۔ یہ قرآن مجید میں جا بجا مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے ہم سب لوگوں کے لیے۔ اور پھر یہ جو کنسپٹ ہے اس زندگی کا، اس دنیا کا، ملحدین کا، کفار اور مشرکین کا، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے کہ یہ زندگی میری امانت ہے، میری ہے، اور یہ جسم میرا ہے، اس پہ میں چاہے تو ٹٹو بنا لوں، یا میں چاہے تو اپنے آپ کو دفن کروں، یا میں اپنے آپ کو مار ڈالوں، یہ اسلامی نظریے کے ایک دم خلاف یہ عقیدہ ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، کیا بھائی میں نے اپنے آپ کو بنایا؟ 1953 1 جون سے پہلے معین نام کا کوئی آدمی دنیا میں موجود نہیں تھا، کیا میں نے اپنے آپ کو میری ماں کی رحم میں بنایا؟ یہ جسم کس نے بنایا؟ کس نے دیا؟
اللہ تعالیٰ نے دیا. ماں کی رحم میں اللہ تعالیٰ نے میری پرورش کی. میری ماں کی رحم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے باہر نکالا اور آج میں 70 سال کا نوجوان نہیں، 70 سال کا بوڑھا آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں. میری نہیں ہے یہ جسم، میرا نہیں ہے یہ زندگی، میری نہیں ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا، آپ وہ حدیث کو یاد رکھیے کہ ایک مومن کی زندگی کی عظمت اور کرامت میرے نزدیک کعبۃ اللہ کی عظمت اور کرامت سے زیادہ. کعبۃ اللہ سے آپ کیسے کسی انسان کی جان کو حرام قرار دیتے ہیں اور کیسے اپنی جان لے سکتے ہیں، اور آپ کیسے کسی دوسرے انسان کی جان لے سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کعبۃ اللہ کو ڈھاؤں گا لیکن کسی انسان کو، اس کی زندگی کو تلف نہیں کروں گا. میرے نزدیک ایک انسان کی تکریم کعبۃ اللہ کی تکریم سے زیادہ ہے. دوسرا اس کا پہلو لیجیے آپ. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق 2 اہم باتیں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، اور یہ اس لیے بھی سنانا چاہتا ہوں کہ ہم کو اس میں ہمارے لیے بہت سارے اذواق ہیں. جب جنازہ لایا جاتا تھا تو اللہ کے رسول سب سے پہلے سوال کرتے تھے کہ کیا اس میت کا کوئی قرض باقی ہے. کیا پوچھتے تھے؟ کیا اس میت پر کوئی قرض باقی؟ اور اگر اس کا قرض باقی ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے وہ قرض ادا کرتے تھے. اپنی طرف سے قرض. اگر ممکن نہیں ہوتا تھا تو اصحاب کو پوچھتے تھے کیا کوئی ہے جو اس میت کا قرض ادا کر سکتا ہے، اور اس میت کا قرض یا تو اصحاب ادا کرتے تھے یا جو اسلامی حکومت کا بیت المال ہوتا ہے اس سے ادا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے کسی مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی الا یہ کہ اس کا قرض ادا کر دیا. آپ کے سامنے ایک نوجوان کا جنازہ لایا گیا جس نے خودکشی کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا نہیں کی اور اصحاب سے کہا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ فعل، خودکشی کا فعل، یہ کتنا شنیع ہے، کتنا گندا ہے، کتنا مکروہ ہے، تاکہ آئندہ لوگ جو ہے خودکشی کرنے سے بچ جائے. اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والوں کا جنازہ نہیں پڑھایا. عزیزان گرامی، ایک بات جو ہم کو اب اس کا مہینہ نزدیک آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ نزدیک آ رہا ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہمارے پاس سے زکوٰۃ، صدقات اور خیرات جو ہم نکالتے ہیں، تو آج جو یہ خودکشیوں کا معاملہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس کے اندر ہم کو 2-3 چیزیں سمجھنا چاہیے. اور وہ سمجھنے کی چیزیں یہ ہے کہ سب سے پہلی جو بات میں نے یہ کیا کہ یہ جو ہماری غیر حسی یا بے حسی ہے کہ ہم کسی کے پڑوس میں رہتے ہیں اور ہم کو ہمارے پڑوس والے کا کیا اس کے مسائل ہے، اس کے ازدواجی مسائل ہیں، اس کے معاش کے مسائل ہیں، اس کی بیماری کے مسائل ہیں، یہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا. ہم کو تو جب معلوم ہوتا ہے جب اس کے گھر کا دروازہ توڑا جاتا ہے اور ہم اس نوجوان کو دیکھتے ہیں لٹکا ہوا. کیا ہم میں سے، ان کے رشتہ داروں میں سے، ان کے پاس پڑوس والوں میں سے کیا اس کی کاؤنسلنگ کی کوشش نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ کیا گھریلو مسائل ہیں، تاکہ ہم اس کی جان کو بچا لیتے؟ جب اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ تم کوئی خوشبودار سالن مت بناؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سالن کی خوشبو سے تمہارا پڑوسی کیا ہو جائے؟ پریشان ہو جائے. تم اپنا سالن زیادہ کر دو، پتلا کر دو. کیا کہنا چاہتے تھے اللہ کے رسول؟ کہ ہم اتنا سالن بنائے کہ وہ سالن یا وہ کھانا ہم اپنے پڑوس تک پہنچائے. یہ ہے اسلام، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہم کو دی ہیں. اور ہم صرف سیرت کے جلسے ہوئے ہیں اور اس قسم کے خطبات میں
صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، لیکن اصولاً اور عملاً ہمارے سماج میں جو ہے اس قسم کا کوئی عمل ہم کو نظر نہیں آتا، چاہے وہ ہمارے دوست ہوں، چاہے ہمارے پڑوسی ہو، ہمارے اپنے رشتہ دار ہوں، جن کا ہم خیال نہیں رکھتے کہ وہ کتنے مقروض ہیں۔ ہم لوگ عمرہ پہ عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں اور ہمارے قریبی رشتہ دار اور پڑوس جو ہے مقروض ہوتے ہیں، وہ 120%، 30%، 40% کے سود کے اوپر جو ہے پیسہ لیتے ہیں اور زندگی بھر سود ادا کرتے ہیں۔ کتنی بچیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو پاتی، کتنے بچے ہیں جن کو پاس میں فیس بھرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا۔ تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہم جو اپنی دنیا کے اندر محدود ہے، مقید ہے، ہم اپنے پینٹ ہاؤس کے اندر مقید ہے، اپنے شیش محل میں رہتے ہیں، دنیا گئی بھاڑ میں، ہم کو کیا کرنا ہے؟ مرتا ہے کوئی مر جائے، کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے ڈرگ ایڈکٹ ہو جائے۔ ہمارے محلے میں ڈرگس کا چلن بڑھ رہا ہے، لوگ آ کر ہمارے محلے میں ڈرگس بیچ رہے ہیں، جب تک میرا بچہ محفوظ ہے میں کیوں کسی دوسرے بچے کی فکر کروں؟ یاد رکھیے، جو آگ لاس اینجلس میں ایک جگہ پہ لگی وہ ہزاروں ایکڑ تک بڑھ گئی، اور یہاں تک بڑھ گئی کہ ہالی ووڈ کے بڑے بڑے سٹارز کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور ان کے گھر خاک ہو گئے۔ خدا نہ خواستہ یہ ڈرگ ایڈکشن کا معاملہ جب آپ کے بچے پر آئے گا یا میرے بچے پہ آئے گا، خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ تمام بچوں کی، تمام خاندانوں کے بچوں کی حفاظت کرے، اس وقت کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ یاد رکھیں، ہم نے 6 بچوں کو ایڈکٹس کو جو ہے ری ہیبلیٹیشن میں بھیجا ہے، لیکن اس کا نتیجہ صفر۔ آنے کے بعد میں دوبارہ جو ہے وہ یہ کر لیتا ہے ڈرگ ایڈکشن پہ، کیونکہ دوسرے اس کے جو ساتھی ہے وہ آ کے اس کو مفت میں جو ہے یہ جو ہے ڈرگس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم لوگوں کو تھوڑی سی حساسیت کا عملی نمونہ پیش کرنا ہے، ہم کو جاگنا ہے کہ ہمارے سماج کی کیا حالت ہے اور اس سماج میں ہم کس طریقے سے فعال کردار ادا کر سکتے ہیں، فعال کردار کس طریقے سے اس سماج میں ہم ادا کر سکتے ہیں کہ ہم کو بولنے میں اچھا لگے کہ بھائی یہ وہ سماج ہے، یہ وہ مسلم سماج ہے جس کے اندر وہ تمام اسلامی اقدار نظر آتی ہے جو دوسری سماجوں میں نظر نہیں آتے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ایسے محلے جس میں سب سے زیادہ گندگی ہے تو وہ مسلمانوں کے محلے، ایسے محلے جہاں راستوں کے اوپر سب سے زیادہ انکروچمنٹ ہے تو وہ مسلمانوں کے محلے، ایسے محلے جہاں ڈرین سے گندا پانی باہر آ رہا ہے، چاہے وہ مسجد کے سامنے ہی ڈرین کیوں نہ ہو، وہ سمجھ لیجئے کہ وہ مسلمانوں کے محلے، ایسے محلے جہاں رات میں نوجوان مختلف چوراہوں پہ بیٹھ کر پب جی کھیل رہے ہیں یا ڈھابوں کے اوپر جو ہے جا کے اپنے وقت کو جو ہے ضائع کر رہے ہیں، سمجھ لیجئے کہ یہ مسلمان بچے۔ تو کیا ہمارا کوئی کام ہے، ہماری کوئی ذمہ داری ہے؟ یہ سوال میں آپ سب لوگوں سے کر رہا ہوں، میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں، میں اس سوال ان تمام لوگوں سے کر رہا ہوں جن تک یہ میری آواز اس ویڈیو کے ذریعے پہنچنے والی ہے، کہ ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ آگ ہمارے گھر میں یا گھر تک آ پہنچے اس سے پہلے اس آگ کو بجھانا ہوگا، چاہے وہ خودکشی کی آگ ہو، چاہے وہ ڈرگس کی آگ ہو، چاہے وہ شراب پینے کی آگ ہو، چاہے وہ بار کی آگ ہو، چاہے وہ ڈھابے میں جا کر وقت کو فضول بتانے کی آگ ہو۔ یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کو جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے، اور ہم کو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، نہ صرف اپنے آپ کو، ہمارے اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا وانفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ پلیز پلیز پلیز، اس جملے کے اندر، اس آیت کے اندر
جو ان بٹوین دا لائن اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے، اور اس خوش فہمی کا میں ازالہ یہاں کرنا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد میں اور آدھار کارڈ میں اور ووٹرز کارڈ میں اگر ہمارے نام کے سامنے مومن یا مسلم لکھ دیا گیا ہے تو ہم جہنم میں نہیں جانے والے۔ یہ آیت صاف کہتی ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مومنین اور مسلمان جو زبان کے مومن ہے اور زبان کے مسلمان ہے، جو دراصل میں منافق ہے، ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے جہنم میں جانے والی۔ تو اس سال جب رمضان آئے گا تو آپ لوگ یہ بھی کوشش کریں کہ آپ کے صدقات، آپ کی زکوٰۃ میں سے آپ ڈھونڈیں، اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈیں۔ کون ہے وہ رشتہ دار جو میری زکوٰۃ کا سب سے زیادہ مستحق ہے؟ آپ کو دوہرا اجر ہے، ایک تو زکوٰۃ کا اجر اور ایک صلہ رحمی کا اجر، کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں کیا کی؟ صلہ رحمی کی، ان کی مدد کی۔ تو ایسے لوگ آپ کے زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اور ایسی عورتیں، بیوائیں، ایسے یتیم بچے اور ایسے لوگ جن کے پاس میں رزق کا بڑا مسئلہ ہے، معاش کا بڑا مسئلہ ہے، ان لوگوں کو ہم کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں؟ یہ کچھ سوالات ہے اور یہ کچھ میرے تاثرات ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو کچھ کہا گیا ہے اسے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔